اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم رب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہم نبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین اکرام، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم مجرب ترین اعمال وظائف کے ساتھ حاضر ہیں۔ تمام احباب کی خدمت میں آجزانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیجئے۔ ہم اپنے معاملات کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں اور اس پریشانی کو ہم اپنے گھر کی حدود تک رکھتے ہیں، گھر سے باہر نہیں لے کے جاتے، اور گھر کی حدود سے بھی مراد یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی ذات تک رکھتے ہیں، اس کو آگے کسی کو شیئر نہیں کرتے، کسی تک پہنچاتے نہیں ہیں، اور ایک عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہم اپنی ٹینشن، اپنی ان پریشانیوں میں گھرتے ہوئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ایک مریض بنا لیتے ہیں، اور جب ہم ذہنی طور پر ایک مریض بن جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہمارا اس دلدل سے نکلنا، اس پریشانی سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ اس شخص سے لازمی شیئر کریں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو اپنی بات شیئر کروں گا تو مجھے اس کا کوئی نتیجہ ضرور بضرور ملے گا۔ تو اس لیے اپنی جو باتیں ہیں، اپنی جو پریشانیاں ہیں، اپنی جو ٹینشنز ہیں، ان کو اپنے اندر رکھنے کی بجائے آپ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے اسباب بنا دیتا ہے کہ بندہ خود حیران اور پریشان رہتا ہے کہ میں اگر یہ بات پہلے کسی کو بتا دیتا تو شاید میں اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکل جاتا۔ تو آج آپ کے لیے انتہائی بہترین وظیفہ میں جو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ کاروباری افراد ان کے لحاظ سے ایک انتہائی بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، اور آپ کو جاب کے درمیان مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آپ کو اپنے کاروبار میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کچھ احباب جو فیکٹری ہے، جن کی کچھ کارخانوں میں کام کرتے ہیں، اپنا ذاتی کام ہے، آفس کا کام ہے، اور کام کے دوران طرح طرح کی تکلیفات آتی ہیں۔ تکلیفات سے مراد یہ ہے کہ یا تو کام ایک دم آتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کام بالکل آتا نہیں ہے، یا کام تھوڑا تھوڑا آتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ اپنا سسٹم جو ہے نا وہ اس کو چلا نہیں پا رہے ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، آپ ذہنی طور پر تکلیف کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے رہے بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ الغرض کاروباری حوالے سے کاروبار کو عروج پر لے کے جانے کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، وسعت کے لیے اور بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آج کا وظیفہ انتہائی مجرب وظیفہ ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو انتہائی توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہم کچھ ضروری چیزیں بھی عرض کرتے ہیں جو احباب ان چیزوں کو اگنور کر کے، ان چیزوں کو چھوڑ کر وظیفے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ باتیں سنے بغیر جب آگے نکل جاتے ہیں تو پچھلی بات ان کی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وظیفہ ان کو کما حقہ فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے وظیفہ دینے سے پہلے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا بھی لازمی اندازہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے اور کتنا مجرب ہے اور کتنا لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کچھ احباب ان کے پاس آئے، تو یہ وظیفہ انہوں نے ان احباب کو پیش کیا۔ وہ احباب کسی کاروباری فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا کاروبار انتہائی ڈاؤن جا رہا تھا، تو ان بزرگوں نے ان کو ایک وظیفہ عرض کیا، اور مجھے بھی وہ وظیفہ جب میرے کانوں تک پہنچا تو میں نے بھی ان سے اس وظیفے کی اجازت لی، تو انہوں نے مجھے بھی اس چیز کی اجازت دی کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو یہ وظیفہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا کاروبار عروج کی طرف جائے گا، بلندی کی طرف جائے گا۔ تو وہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے گوش گزار کروں گا، انتہائی آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ فتح ہے، اور دوسری صورت ہے سورہ واقعہ۔ ان دو صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر
ان صورتوں کو اپنے معمولات میں مستقل طور پر رکھا جائے تو کبھی بھی انسان کاروباری حوالے سے پریشان نہیں ہوگا، کبھی بھی کاروباری حوالے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کو ترقی ملے گی، اس کو بلندی ملے گی، اس کو عروج ملے گا۔ تو ان صورتوں کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ فتح آپ نے اس مقام کے اوپر پڑھنی ہے جس مقام کے اوپر آپ موجود ہیں، یعنی کہ آپ فیکٹری کے اندر موجود ہیں تو آپ نے سورہ فتح کو اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ فتح کو پڑھنا ہے۔ آپ کارخانے میں موجود ہیں، آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ کر سورہ فتح کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ آفس میں ہیں، آپ نے سورہ فتح کو اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور وظیفے سے پہلے اپنے ذہن کو اس طرف جما لینا ہے کہ مجھے یہ وظیفہ 100% ہی فائدہ دے گا، اور اس کے ساتھ اپنے اعمال کے اوپر اپنے خصوصی طور پر غور کرنا ہے کہ ہمارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی تو نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے وظیفے کو انتہائی توجہ سے سننا ہے تاکہ وظیفہ آپ کو کما حقہ فائدہ دے سکے۔ اس لیے وظیفے کو یقین کامل رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ عز و جل 100% آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ فتح کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، فیملی ممبر کو بتا دیں کہ آپ خود جب جاب سے فارغ ہوں گھر جائیں تو ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ عز و جل آپ اگر لے کر چلیں گے، اکٹھا ان کو پڑھیں گے اس طریقہ کار سے جس طریقہ کار سے میں نے بتایا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ ساری زندگی مجھے بھی دعائیں دیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں، ثواب جاریہ کی نیت سے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کے فائدے حاصل کر سکیں۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں جو کچھ بیان کی عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔